تو بہرحال بہت سے حضرات جب بحث شروع کرتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، تو میں بس ایک جملہ پہلے کہتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں کہاں پر ہم نے کس طرح سے معترض کی سطح پر اتر کر بات کہی ہے. میں کہتا ہوں کہ معراج جسمانی اور روحانی کے کیا معنی ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم یہی تھا اور روح پرواز کر کے عرش تک گئی؟ تو بھائی جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. آپ وفات پیغمبر کے قائل ہیں یا معراج پیغمبر کے؟ مسئلہ معراج پیغمبر کا ہے. اب جن حضرات کا سطح علمی اتنا ہی ہوتا ہے وہ یہیں گنگ ہو جاتے ہیں، ان کی زبان لال ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ریشہ سخن ہے کہاں، جب بحث آگے بڑھتی ہے تو پھر دوسرا جملہ عرض کرتا ہوں کہ معراج جسم و روح کی جدائی کا نام نہیں ہے. معراج تو نام ہی اس کا ہے کہ روح کو اتنی قدرت، اتنی طاقت حاصل ہو جائے اور روح اتنی بالیدہ ہو اور جسم پر اس طرح اقتدار رکھتی ہو کہ جہاں تک روح پرواز کرے جسم کو ساتھ ساتھ لیتی چلی جائے. نہ صرف جسم کو ساتھ ساتھ لیتی جائے بلکہ اگر دوش پر ردا ہو تو وہ بھی جائے، قدموں میں نعلین ہو تو وہ بھی جائے. یہ اقتدار ہے روحانی. اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار. یہ جو بحث ہے معراج روحانی اور جسمانی، اس میں ایک قول منسوب ہے فخر الدین رازی کی طرف. انہوں نے بحث کرتے کرتے ایک دلیل دی ہے گویا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس آیت میں اسراء کے سلسلے میں عبد کا لفظ استعمال کیا، اور عبد روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ روحانی معراج کے ہم صرف قائل ہوں، بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں معراج ہوئی تھی. قول بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے اور آپ میں سے بعض حضرات نے واہ واہ کہہ بھی دیا. اب ہمیں ڈکشنری کھول کے دکھائیے کہ عبد کے معنی میں کہاں کس لغوی نے لکھا ہے کہ عبد نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا. یہ کلمہ جو ہے یہ لفظ ڈکشنری میں لغت عرب میں اس کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے، اس میں کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا، کس لغوی نے لکھا، کس خلیل ابن احمد نے لکھا، کس فیروز آبادی نے لکھا، کس ابن منظور نے لکھا کہ عبد کے معنی ہے مجموعہ روح و بدن. حقیقت لغویہ تو یہ نہیں ہے. تو پھر یہ حقیقت شرعیہ ہے کیا؟ صلاۃ کی حقیقت شرعیہ تک تو آج تک بحث ہو رہی ہے. عبد کے لفظ عبد کی حقیقت شرعیہ آپ نے معین فرما دی. یہاں سے وہ دلیل قوی مجھے نہیں نظر آتی. حقیقت ہے کہ معراج جسمانی اور روحانی دونوں تھی، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس پر بہت سے دلائل ہیں، اللہ یہ دلیل کمزور ہے. حوزے میں عرض کر رہا ہوں اساتید و افاضل اور مشتغلین کے درمیان کہاں لکھا ہے کہ عبد کے معنی جسم اور روح کا مجموعہ ہے؟ حقیقت لغویہ کیا ہے؟ تو بس ایک چیز ذہن میں آئی، خاطر میں آئی، اور آپ نے لکھا، آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ صدیوں سے لوگ دہرا رہے ہیں اس جملے کو. صدیوں سے لوگ دہرا رہے ہیں اور صدیوں سے واہ واہ ہو رہی ہے. یہی ہوتا ہے کبھی کبھی، تحقیق نہ کیجئے تو یہی ہوتا ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ جو اس دلیل سے قانع ہو جائے. ہمیں دلیل کمزور کرنے کا شوق نہیں ہے، خاص طور سے وہ دلیلیں جو فضائل کے اس بات میں ہوں. لیکن قوی سے قوی تر دلیل کی جستجو طالب علم کا ذہن چاہتا ہے. تو اس لیے اب موقع نہیں ہے، صرف حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں کہ اسی آیت کریمہ سے اس فقیر نے ایک سے زیادہ دلیلیں عرض کرنے کی کوششیں کی ہیں کہ جو دلیل ہے واقعی اس فقیر کی نگاہ میں عقلی بھی، کہ پیغمبر کی معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی. اپنے پورے وجود مبارک و مقدس کے ساتھ حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے. اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جسمانی معراج کا منکر ہو کافر ہے، چونکہ تکذیب قرآن بھی لازم آتی. بس اب ایک جملہ کہہ کے اور آج کی گفتگو ختم. چند فقرے مسائل کے کہ معراج کے باب میں ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ خواب تھا، دراصل یہ
اور یہ قول بھی نہ جانے کن کن لوگوں کی طرف منسوب ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فضا مقدر ہو جائے گی. وہی صدر پیغمبر، اسی چار دیواری سے آواز اٹھی کہ یہ دراصل خواب تھا. ایک آواز اس چار دیواری سے اٹھی اور ایک آواز تخت شام سے اٹھی کہ یہ خواب تھا. میں اس کے سلسلے میں مفصل عرض کر سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ کے آج تمام کر رہا ہوں گفتگو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جسے خواب دکھایا ہے، یہ کہا ہے کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو قرآن مجید میں صراحت ہے کہ ہم نے خواب دکھایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں کہا ہم نے خواب دکھایا ہے. یا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا، خود لے گیا. فعل کی نسبت اسناد اپنی طرف دی ہے. پروردگار لے گیا اپنے بندے کو. پروردگار کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو، اور پروردگار کے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی. کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیا تفقہ ہے، کیا تفسیر ہے، کیا تدبر ہے قرآن کا. بہرحال گفتگو تمام، آج کی گفتگو یہیں پہ تمام. صاحب معراج پیغمبر کی معراج بدامہ بیٹی فاطمہ زہرا، جو خود تحفہ معراج تھی، جو خود اپنے وجود میں تمام معنویت معراج کو سمیٹے ہوئے تھی. اس بیٹی کی کیسی ناقدری کی ہے دنیا والوں نے. اس بی بی نے مصائب تو جیسے ہی آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں مصائب ہی دیکھے. مکے کے حالات، شیب ابی طالب کی بھوک اور پیاس. کون کہہ سکتا ہے کہ بی بی شیب ابی طالب نے میں اپنی والدہ ماجدہ جناب ام المؤمنین بتمام معنی، جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی بھوک اور پیاس میں شریک نہیں تھی؟ اولا ایک جملہ عرض کر دوں، ہمارے یہ معصومین تو وہ ہیں کہ جو اصل میں عرشی تھے، نوری تھے، وہاں کے تھے، افلاک پر رہنے والے. یہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی. ان کا یہاں آنا ہی سب سے بڑی قربانی اور ایثار ہے. ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، بشر کی تربیت کے لیے یہاں آنا ہی سب سے بڑی قربانی تھی.